ناول آسمان کے رنگ اس قلم کائنات زہرہ باب نمبر 1 استقبال ایپیسوڈ نمبر 18 رجو آج بہت تکی تھی۔ حویلی میں مہمانوں کے جانے کے بعد بھی اسے بہت سے کام کرنے پڑے تھے۔ اب تو وہ بس جلد سے جلد گھر جانا چاہتی تھی۔ کام کی شدت کی وجہ سے بہت تھک چکی تھی۔ آج تو بیوی کو کہنا مجھے 3-4 دن منجی چارپائی سے نہ اٹھائے۔ ادھر تو کسی کو خدا کا خوف بھی نہیں، کوئی بھیڑ بکریوں سے ایسے کام لیتا ہوگا۔ رجو سوچتے سوچتے باہر حال سے باہر قدم رکھنے ہی لگی تھی۔ شمیش سے پھر سے سامنا ہوا، آنکھوں میں نفرت اور غصے کے جذبات تھے۔ رجو نے اسے گھورا۔ شمیش اس کی جانب متوجہ نہیں تھا، وہ موبائل میں مصروف سے انداز میں اوپر چلا گیا۔ ہاں اب تو وہ دیکھتا بھی نہیں ہے۔ رجو کو مزید غصہ چڑھا، نہ جانے کیوں بے ساختہ اس کے قدم اوپر کی جانب اٹھے۔ رجو محتاط قدم اٹھاتی اب عشاء کے کمرے کے دروازے کے باہر کھڑی تھی۔ ابھی ہی وہ اندر داخل ہوا تھا اور دروازہ آدھا کھلا چھوڑ دیا تھا۔ رجو تھوڑا سا آگے کو ہو اندر کا منظر دیکھنے لگی۔ اس کے شکل ہی نظر نہیں آیا، کہا گیا ایک لمحے میں غائب ہو گیا۔ کسی نے بجلی کی تیزی سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کھینچ کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ ہکا بکا وہ اس چند لمحے پہلے ہونے والے عمل کو سمجھنے سے قاصر اسے دیکھے گئی جس نے اب اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ آئندہ کمرے میں آنے کی اجازت کی ضرورت نہیں، جب دل چاہے آ جایا کرنا۔ ایک لفظ اردو میں لیکن انگریزی لہجے میں ادا کرتے ہوئے اب وہ اسے دیکھ رہا تھا جو نادم سی کھڑی تھی۔ سر تو نہیں جھکا ہوا تھا، البتہ نظریں جھکی ہوئی تھی۔ کیا ضرورت تھی یہاں آنے کی؟ اب شاہ کو موقع مل گیا تھا مجھے بھی عزت کرنے کا۔ وہ میں تو بس جانے لگی تھی۔ کوپا پھر اس کو الفاظ نہیں مل رہے تھے کہ اپنی بات مکمل کر سکے۔ شمیش نے اپنے چہرے پر آنے والی مسکراہٹ کو چھپایا۔ ہاں لیکن کافی رات ہو گئی، ابھی مت جاؤ۔ شمیش کی آواز کانوں میں پڑتے ہی رجو نے اسے گھور کر دیکھا اور نہ جائے کیوں کمر پر ہاتھ رکھ لیے۔ واہ اب مجھے رات کے اندھیرے سے کیا ہونا؟ اب کوئی اور شاہ تو اٹک کر نہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا گیا تھا۔ رجو کی آنکھوں میں خوف دوڑنے لگا تھا۔ وہ شمیش کو دیکھ رہی تھی جبکہ شمیش نے اسے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ کتنا ڈیڑھ تھا یہ شخص، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا، کچھ بھی کہہ لو مسکرا دیتا۔ لیکن ابھی اس کو خوف آ رہا تھا، شمیش شاہ اس کے اتنے قریب، لیکن اگلے ہی لمحے میں یہ خوف بھی دور ہو گیا تھا۔ اس نے ہاتھ ہٹا لیا تھا اور اس سے دور ہو کر کھڑا ہو گیا، اپنی کالی آنکھوں سے اس کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ کتنی معصومیت تھی اس لڑکی میں، اس نے دل میں سوچا۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے بولا چلو میں چھوڑ آؤں۔ شمیش کی بات سن کر وہ پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی، وہ جو اس کے ساتھ ایک لمحہ بھی گزارنا پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ اسے کہہ رہا تھا میں تمہیں چھوڑ آؤں، اور اب اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ رجو کی سوالیہ نظریں اس کے سمجھ میں آ چکی تھی۔ ٹینشن نہ لو، کوئی نہیں دیکھے گا۔ پہلے جملے انگریزی میں دوسرے اردو میں توڑ پھوڑ کر بولتے ہوئے اس نے رجو کو تسلی دی کہ فکر مت کرے، کوئی نہیں دیکھے گا۔ ان دونوں کو رات کے تقریباً 11 کا وقت تھا۔ سب لوگ سو چکے ہوں گے لیکن یہ گاؤں تھا، وہ بھول گیا تھا، یہ ایڈنبرا نہیں تھا جہاں وہ دن دہاڑے بھی لڑکی کے ساتھ نکلے گا تو کوئی نہیں دیکھے گا۔ نہیں میں چلی جاؤں گی، رجو نے منع کیا۔ دل منع کرنے کو نہیں تھا، نہ جانے کیوں شاہ نے اتنا سب کر دیا، پھر بھی وہ شاہ کے بارے میں برا نہیں سوچ پا رہی تھی۔ شاہ اس سے زبردستی نکاح کر رہا تھا، لیکن جب ابا کے اس نے آنسو دیکھے تھے تو اس نے قبول کرتے وقت دل و جان سے اس رشتے کو مانا تھا۔ وجہ جو بھی تھی اس کا ابا راضی تھا۔ وہ بھی یہ بھی جانتی تھی کہ شاہ نے اپنی طاقت کا استعمال کر کے ابا کو راضی کیا، نہیں تو وہ کبھی نہ ہوتے۔ ٹھیک ہے، وہ شاہ نے اچکاتے ہوئے بیڈ کی دوسری جانب گیا اور اپنی گھڑی اتار کر رکھنے لگا۔ رجو کو شدید قسم کا غصہ آیا، آخر کیا تھا؟ اگر وہ اصرار کرتا تھا کہ نہیں تم میری بیوی ہو، میرا فرض بنتا ہے میں چھوڑ کر آتا ہوں، لیکن نہیں، یہاں تو کسی کو خاص فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ دل کیا کوئی چیز اٹھا کر شاہ کے سر پر دے مارے، لیکن ابھی اتنی ہمت نہیں آئی تھی۔ رجو نے مڑ کر غصے سے دروازہ کھولا اور اتنی زور سے بند کیا کہ ساتھ والے کمرے میں بھی آواز گئی۔ شمیش نے ایک نظر دروازے کو دیکھا اور دیکھ کر نفی میں سر ہلایا، اس کو یہ امید نہیں تھی۔ رجو نے ابھی گاؤں کی دہلیز سے باہر ہی قدم رکھا تھا، ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اگر پہلے کی طرح رجو ہوتی تو شاید اب تک ڈیری فارم پہنچ چکی ہوتی، لیکن وہ آہستہ قدم اٹھا رہی تھی۔ کتنا عجیب شخص ہے، زبردستی نکاح کر لیا لیکن کسی حقوق کا مطالبہ نہیں کیا۔ ہاں کر بھی کیسے سکتا ہے؟ حویلی میں پتہ لگ جائے
اور اس کی عزت خراب ہو جائے۔ رجو کے دل میں جو اس کے نرم گوشہ پیدا ہو رہا تھا، اس نے اس کو اپنے ہی جواب سے دفن کر لیا۔ سڑک کے ارد گرد فصلیں لگی تھیں، آج چاند بھی آدھا ادھورا لگ رہا تھا۔ چلتے چلتے ایک دم سے اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ وہ کرنٹ کھا کر مڑی اور اس سے پہلے کہ چیختی کسی نے اس کے منہ پر دوبارہ سے ہاتھ رکھ لیا۔ اندھیرے میں وہ چہرے کو پہچان نہ سکی، لیکن وہ ہاتھ، اس کا لمس یقیناً وہی تھا۔ چاند کی ہلکی روشنی ایرج کے چہرے کو نمایاں کر رہی تھی، جبکہ مخالف کے چہرے پر وہ روشنی نہیں پڑ رہی تھی۔ اس کا وجود ابھی بھی اندھیرے میں تھا۔ ایرج، میں ہوں شمیس، پہچان لیا میں نے آدھے انگریز شاہ۔ جب اس نے اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹایا تو رجو نے فوراً سے جواب دیا۔ رجو کا جواب سن کر وہ بے ساختہ مسکرایا، لیکن رجو دیکھ نہ سکی۔ اب دونوں دوبارہ مڑ چکے تھے۔ رجو نے بھی اصرار نہیں کیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ نہ جائے۔ کچھ دیر تو خاموشی سے دونوں چلتے رہے، لیکن رجو سے یہ خاموشی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ باتیں کرو مجھ سے، میرے کولوں سے نہیں چھپ رہا جاندہ۔ رجو نے جب بولا تو شمیس کو ترجمے بھی سمجھ نہ آیا، کیونکہ وہ پنجابی بول رہی تھی۔ اردو بولو، شمیس نے ایک دم رک کر کہا۔ رجو نے اس کے کانوں میں لگے ایئر پوڈز دیکھے، جو اس کے مڑنے پر چاند کی روشنی میں نظر آئے تھے۔ اس کا قدم شمیس سے چھوٹا تھا، وہ 6 فٹ کا اور وہ 5 فٹ 2 انچ کی۔ اس نے پاؤں تھوڑے اوپر اٹھا کر اس کے کانوں سے اس کے ایئر پوڈز نکال دیے۔ شمیس تو اس کے اس عمل پر دنگ رہ گیا تھا۔ یہ ٹوٹیا ایئر پوڈز اتارو گے تو سنو گی میری بات۔ رجو نے ایئر پوڈ اس کے اتار کر اس کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ شمیس نے اب اسے ٹھہر کر غور سے دیکھا۔ اندھیرے میں اسے دکھائی نہ دی، لیکن وہ اس لڑکی پر حیران تھا۔ کتنی دلچسپ حرکتیں کرتی تھی۔ لڑکی مجھے سمجھ نہیں آئے گی، بمشکل اس نے سوچ کر بولا تھا۔ ہاں تو اب اردو سیکھ لو، پنجابی بھی سیکھ لو، پانڈ میں انگریزی کسی کو نہیں آنی، رجو نے اب اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ ان کی رفتار بہت آہستہ تھی۔ رجو اب تیز تیز قدم اٹھانے لگی تھی۔ اس کے دل میں ڈر بیٹھا ہوا تھا، اگر کسی نے دیکھ لیا تو آخر کو شاہ کو کسی نے کیا کہنا، سارے الزام اسی پر آ جانا تھا۔ ڈیری فارم کے داخلی دروازے سے ہی شمیس پیچھے کو ہٹ گیا، جبکہ رجو اندر چلی گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز تھی۔ وہ جتنی بھی کوششیں کر رہی تھی کہ شمیس سے دور رہے، وہ اس کی باتوں میں اتنا ہی آ رہی تھی۔ کیا تھا اگر وہ اس کے کمرے کے پاس نہ جاتی؟ وہ مر تو نہیں سکتی تھی، لیکن شمیس کا اتنا نرم رویہ اسے بار بار اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ بارادری میں پتھر کی بینچ پر وہ بیٹھا اس آدھے چاند کو دیکھ رہا تھا، تو آج اپنی روشنی زمین پر بکھیرنے میں کنجوسی کر رہا تھا، لیکن وہ چاہ کر بھی آج زمین کو روشن نہیں کر سکتا تھا۔ بس ایک امید ہی کی جا سکتی ہے کہ یہ چاند جلد پوری دنیا کو روشن کرے گا، شمیس نے دل میں سوچا۔ اس کو کسی کا سایہ محسوس ہوا، کوئی تھا جو اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، ہرے لباس میں کھڑی وہ لڑکی اسے دیکھ رہی تھی۔ انا، تم آؤ بیٹھو، شمیس نے اسے اپنے پاس بیٹھنے کو کہا۔ وہ بھی اس بینچ پر چند فاصلے پر بیٹھ گئی۔ میں جب سے یہاں آئی ہوں مجھے ایسے لگتا ہے میں نے غلطی کر دی۔ تم تو ایک منٹ میرے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، اسی لیے کہتا ہوں واپس چلے جاؤ، شمیس نے بغیر کسی تاثر کے جواب دیا۔ تمہیں لیے باہر نہیں جاؤں گی، جولیا سے وعدہ کر کے آئی ہوں، تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گی۔ بھول جاؤ نا، ممکن نہیں، بہتری اسی میں ہے کہ تم واپس چلی جاؤ، اور ویسے بھی یہاں تمہیں کسی نے قبول نہیں کرنا۔ ابھی میرے بابا آئے ہیں، ابھی ان کو شاید تمہارا پتہ نہیں چلا، یا شاید چل گیا لیکن مجھ سے بات نہ کی ہو۔ وہ لمحے بھر کو ٹھہرا۔ میں یہ گاؤں چھوڑ کر کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ یہی بات تم ایڈنبرا کے بارے میں بھی کرتے تھے، پھر تم نے چھوڑ دیا۔ انا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ایڈنبرا سے میری خوبصورت یادیں وابستہ ہیں، میں چاہ کر بھی ان یادوں کو دبا نہیں سکتا، لیکن یہاں میرے آنے والا کل ہے، شمیس نے حویلی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ لان میں دور پڑی کرسیاں خالی تھیں۔ شمیس ان کو دیکھ رہا تھا، وہاں کسی کا سایہ پڑا تھا، لیکن حویلی کے ہال والے دروازے پر کوئی تھا، یعنی کوئی باہر آیا تھا، لیکن اب کہا گیا کون تھا؟ کیا انا اور شمیس کی باتیں سن رہا تھا؟ شمیس نے سر جھٹکا اور انا کی طرف متوجہ ہوا، جو کب سے اسے سمجھا رہی تھی۔ دیکھو انا، بہتر ہے تم واپس چلی جاؤ ایڈنبرا، جولیا کے پاس۔ شمیس نے اب دو ٹوک لہجے میں کہا۔ سختی نہیں تھی لیکن فیصلہ اٹل تھا۔ انا کچھ نہ کہہ سکی، بس خاموش سے اٹھ گئی۔
صبح کے وقت رجوع حویلی پہنچی تو اسے اطلاع دی گئی کہ اس کو دلکش بی بی نے بلایا ہے۔ وہ بہت خوفزدہ ہو چکی تھی، کہیں دلکش بی بی جی کو پتہ تو نہیں چل گیا کہ اب وہ میرے ساتھ کیا کرے گی، سب کو بتا دے گی، میری تو یہاں لاش ملے گی کل، اب کیا کروں، شاید تو مجھے نہیں بخشے گی۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی ہوئی اپنے دوپٹے کی پلوں کو مروڑتے ہوئے دلکش کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ سیڑھیاں چڑھتے ساتھ ہی دلکش کا کمرہ تھا، اس کے بعد رباب کا کمرہ تھا، ساتھ اس کے آگے امارہ اور علی شناور کا کمرہ تھا، بالکل اسی کے ساتھ شمیش کا کمرہ تھا۔ اس کو ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں کل دلکش نے اسے شمیش کے کمرے میں تو نہیں دیکھ لیا۔ یہ سوچتے سوچتے وہ دلکش کے دروازے کے باہر پہنچ چکی تھی۔ دل چاہ رہا تھا یہیں سے واپس مڑ جائے، لیکن ڈرتے ڈرتے اس نے نوب دوڑ پر ہاتھ رکھا، اللہ کرے بی بی جی ہوں ہی نہ۔ اس نے ڈرتے ڈرتے تو اندر نکلا اور دروازہ کھولا، سامنے ہی بیٹھ پر دلکش بیٹھی تھی۔ رجوع چل کر ڈرتی ڈرتی اس کے پاس پہنچ گئی۔ اب ڈر کیوں رہی ہو، میں سب جان گئی ہوں۔ کہانی جاری ہے۔ مزید اقساط کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔